السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم ساس نے جہیز کم لانے پر اپنی غریب بہو کو طلاق دلوا کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ 20 سال بعد اس ظالم ساس کو اس کی اپنی بیٹی اور داماد نے جائیداد چھین کر اولڈ ہوم میں لاوارث چھوڑ دیا۔ ایک دن ساس کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو اولڈ ہوم کی سب سے بڑی اور مہربان لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کی خدمت کی۔ جب ساس نے آنکھیں کھول کر اس کا ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا تو شرم سے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس رات آسمان پر ستارے نہیں تھے، بس ایک گہری کالی اور وحشت ناک تاریکی تھی جس نے زبیدہ بیگم کی عالی شان حویلی کو اپنے نرخے میں لے رکھا تھا۔ یہ حویلی جو باہر سے دیکھنے والوں کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھی، عائشہ کے لیے پچھلے کئی سالوں سے ایک ایسا اذیت خانہ بن چکی تھی جہاں اس کی روح کو ہر روز چھلنی کیا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، لیکن ان میں رہنے والوں کے دل پتھر کے تھے۔ عائشہ، جس کے ماں باپ نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر اسے اس گھر میں رخصت کیا تھا، اس کے خوابوں کا شیشہ پہلے ہی دن زبیدہ بیگم کے لالچ کی بھینٹ چڑھ کر چکنا چور ہو گیا۔ زبیدہ بیگم ایک ایسی عورت تھی جس کی نظر میں انسان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کا خدا اس کا پیسہ تھا اور اس کا مذہب اس کی انا تھی۔ جب عائشہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس کا جہیز زبیدہ بیگم کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ وہ ایک غریب اور سفید پوش گھرانے کی بیٹی تھی جس کے باپ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسے رخصت کیا تھا، لیکن زبیدہ بیگم کی ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ سب ناکافی تھا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نفسیاتی جنگ بن گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کا ہر طعنہ ایک زہریلے تیر کی طرح عائشہ کے وجود میں اترتا اور اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا۔ تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ 2 کوڑی کا سامان جو میرے نوکر بھی استعمال کرنے سے کترائیں۔ تم جیسی بھکارنوں کو تو ہمارے گھر کی دہلیز چومنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو عائشہ نے پچھلے کئی سالوں میں ہزاروں بار سنے تھے۔ ہر بار جب یہ الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے، اس کے اندر کچھ ٹوٹتا تھا، کوئی امید دم توڑتی تھی، کوئی خواب بکھرتا تھا۔ وہ ایک سہمی ہوئی ڈری ہوئی لڑکی بن چکی تھی جس کا اپنا کوئی وجود، کوئی رائے، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اس گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی بے جان مشین بن کر رہ گئی تھی جس کا کام صبح سے رات تک صرف زبیدہ بیگم کے احکامات بجا لانا اور اس کی گالیوں کو خاموشی سے سننا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر عائشہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ اس کے شوہر کاشف کی خاموشی تھی۔ کاشف جو اس کا مجازی خدا تھا، جس کا ہاتھ تھام کر وہ اس انجانے اور بے رحم گھر میں آئی تھی، وہ اپنی ماں کے سامنے ایک بے بس اور بزدل انسان تھا۔ عائشہ کو اس رات بھی یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ گھنٹوں کاشف کا انتظار کرتی رہی تھی کہ شاید وہ کبھی اس کی ڈھال بنے گا، شاید کبھی وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ بس کر دیں، اب اس غریب کی بیٹی پر ظلم بند کر دیں۔ لیکن کاشف کی آنکھوں میں ماں کا خوف اس قدر رچا بسا تھا کہ وہ حق اور باطل کی تمیز ہی کھو چکا تھا۔ کاشف کی یہ نفسیاتی کمزوری دراصل زبیدہ بیگم کی برسوں کی تربیت کا نتیجہ تھی، جس نے اپنے بیٹے کو کبھی خود مختار ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے کاشف کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ کاشف کو ماں کا ہر غلط فیصلہ بھی پتھر پر لکیر لگتا تھا۔ عائشہ کی کرب ناک سسکیوں، اس کی بھیگی ہوئی پلکوں اور اس کی التجا بھری نظروں کا کاشف کے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھا رہتا اور عائشہ کو کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر بھی یوں ظاہر کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی نفسیاتی شکست وہ ہوتی ہے جب اس کا محافظ ہی اس کی تذلیل پر خاموش
تماشائی بن جائے۔ عائشہ کی روح کی اس تذلیل کی بھٹی میں سلگ سلگ کر راکھ ہو رہی تھی۔ اس کے احساسات برف کی طرح جم چکے تھے اور وہ ایک ایسی لاش بن گئی جو چلتی پھرتی تھی، سانس لیتی تھی، لیکن اندر سے مکمل طور پر مر چکی تھی۔ اس رات کا آغاز بھی زبیدہ بیگم کی ایک بے جا ضد اور طوفان بدتمیزی سے ہوا تھا۔ آج زبیدہ بیگم کی کچھ امیر رشتہ دار عورتیں گھر پر آئی ہوئی تھیں، اور زبیدہ بیگم نے حسب معمول عائشہ کو ان کے سامنے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ان عورتوں کے سامنے زبیدہ بیگم نے بڑی حقارت سے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ میری بہو ہے، کیا بتاؤں بہن، نصیب پھوٹ گئے ہمارے، جو ایسی بھکارن ہمارے پلے پڑ گئی، نہ پہننے کا شعور، نہ اوڑھنے کا سلیقہ، اور جہیز کے نام پر تو اس کے باپ نے جو ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو ترس کھا کر اسے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ایسی نحوست کو کون اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ عائشہ جو ان عورتوں کے لیے چائے کی ٹرے لے کر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چائے کی پیالیاں آپس میں ٹکرا گئیں، اور ان کی جھنکار نے پورے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی۔ ان عورتوں کی چبھتی ہوئی حقارت بھری نظریں عائشہ کے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ عائشہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن غریب کی بیٹی کے پاس زمین میں دھنسنے کا اختیار کہاں ہوتا ہے۔ وہ بامشکل اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ پر روکتے ہوئے ٹرے میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن عائشہ کا وہاں سے جانا زبیدہ بیگم کی انا کو مجروح کر گیا تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جیسے پورے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ زبیدہ بیگم کی چیخوں اور گالیوں نے حویلی کے در و دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کاشف جو ابھی ابھی دفتر سے واپس آیا تھا، اس طوفان کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی ماں کی شعلہ بیانی سن رہا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے بال کھولے چھاتی پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، آج اس 2 ٹکے کی عورت نے میری سہیلیوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی۔ اس نے چائے کی ٹرے جان بوجھ کر پٹکی تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ میں اس پر ظلم کرتی ہوں۔ کاشف میں تجھے جنم دینے والی ماں ہوں، میں نے تجھے اس دن کے لیے تو نہیں پالا پوسا تھا کہ ایک سڑک چھاپ لڑکی میرے سر پر چڑھ کر ناچے اور تو خاموش تماشائی بنا رہے۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، یا اس گھر میں یہ منحوس رہے گی یا میں رہوں گی۔ یہ وہ انتہائی ظالمانہ اور نفسیاتی حربہ تھا جو زبیدہ بیگم ہر اس وقت استعمال کرتی تھی جب وہ عائشہ پر اپنا آخری اور کاری وار کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشف جذباتی طور پر اس کا غلام ہے، اور ماں کے رونے دھونے کے سامنے اس کی نام نہاد مردانگی گھٹنے ٹیک دے گی۔ عائشہ دیوار کے ساتھ لگی خوف سے کانپتی ہوئی عائشہ کاشف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، ایک فریاد تھی جو اس کے ہونٹوں تک آ کر دم توڑ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ آج شاید کاشف کا ضمیر جاگ جائے، آج شاید وہ اپنی ماں کے اس کھلے ظلم کے خلاف آواز اٹھا لے، آج شاید وہ اپنی بیوی کو اس بے جا تذلیل سے بچا لے۔ لیکن کاشف کی نظروں میں موجود گریز اور کمزوری نے عائشہ کی آخری امید بھی توڑ ڈالی۔ کاشف آہستہ آہستہ چلتا ہوا عائشہ کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک سرد مہری تھی، ایک ایسی بے حسی جو کسی جلاد کے چہرے پر ہوتی ہے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا، کاشف خدا را میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی امی جان بوجھ کر بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں، میں نے چائے کی ٹرے نہیں پٹکی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کاشف مجھے بچا لے، میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن کاشف نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک قدم پیچھے کو ہٹ گیا۔
زبیدہ بیگم کی آواز میں مزید زہر گھل گیا۔ ابھی تک کھڑا کیا دیکھ رہا ہے بے غیرت؟ نکال اس ڈائن کو میرے گھر سے، ورنہ میں خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لوں گی۔ طلاق دے اسے، طلاق دے کر میری جان چھڑا اس عذاب سے۔ ماں کی اس جذباتی دھمکی نے کاشف کے اندر کے بزدل انسان کو مکمل طور پر بیدار کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا، اس غریب اور بے سہارا لڑکی کا اس ظالم دنیا میں کیا بنے گا۔ اس کی آنکھوں پر ماں کی جھوٹی محبت اور اپنی بزدلی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی زبان سے وہ 3 الفاظ ادا ہو گئے جنہوں نے عائشہ کی پوری کائنات کو ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ 3 الفاظ کسی بم کے دھماکے کی طرح عائشہ کے کانوں میں گونجے، اس کے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے موت کے جیسی خاموشی چھا گئی، جیسے زبیدہ بیگم کی فاتحانہ اور صفاقانہ ہنسی نے توڑا۔ اس عورت نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایک بستا ہوا گھر اجاڑ دیا تھا اور اسے اس بات کا ذرا بھر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ عائشہ زمین پر پڑی خلاؤں میں گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے، کیونکہ جب دکھ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان رونے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ویرانی، ایک خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان جب کسی ایسے صدمے سے گزرتا ہے جس کی اس نے کبھی توقع نہ کی ہو تو اس کا دماغ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، شاید وہ ابھی جاگے گی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن زبیدہ بیگم کے سخت اور کھردرے ہاتھوں نے جب اس کے بازو کو درشتی سے پکڑا اور اسے زمین سے کھینچ کر کھڑا کیا تو حقیقت کی تلخی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا۔ چل نکل اب میرے گھر سے، تیرا اس گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب تو میرے بیٹے پر حرام ہو چکی ہو، دفع ہو جا یہاں سے اور دوبارہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ زبیدہ بیگم اسے دھکے دیتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ عائشہ کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر کاشف کی طرف دیکھتی تھی جو بت بنا کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ سردیوں کی وہ رات حد سے زیادہ طویل اور یخ بستہ تھی۔ باہر چلنے والی سرد ہوائیں ہڈیوں کے گودے تک کو جما دینے والی تھیں۔ عائشہ کے جسم پر صرف ایک پتلا سا سوتی جوڑا تھا اور اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے زوردار دھکا دے کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کے باہر پھینکا اور پوری طاقت سے گیٹ بند کر دیا۔ گیٹ کے بند ہونے کی وہ بھاری اور دھاتی آواز عائشہ کی روح میں خنجر کی طرح اتر گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اس بند دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے اس کی جوانی، اس کے خواب، اس کی عزت اور اس کی زندگانی دفن ہو چکی تھی۔ وہ اندھیری اور سنسان سڑک پر تنہا کھڑی تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ دور دور تک کوئی پرندہ، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی اس کے مستقبل کی تاریکی کے جیسی تھی، جس میں کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ اس اندھیرے نے اس کے گرد ایک حصار بنا لیا تھا۔ وہ تنہا، بے آسرا، بے سر و سامان کھڑی کانپ رہی تھی۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، لیکن اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ اس سردی سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ نفسیاتی طور پر وہ ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں انسان یا تو مکمل طور پر پاگل ہو جاتا ہے یا پھر وہ ایک ایسی مضبوط چٹان بن جاتا ہے جسے پھر دنیا کا کوئی طوفان
نہیں ہلا سکتا۔ اس وقت عائشہ کے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ، بغاوت اور فریاد تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر اس تاریک آسمان کی طرف دیکھا جہاں کوئی ستارہ نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ان کالی بدلیوں کے پیچھے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم آنسو نکل کر اس کے سرد گالوں پر گرے اور اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک خاموش سی آہ نکلی، جو ایک ایسی آہ جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، جو سیدھی عرش عظیم تک چلی جاتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس نے زبیدہ بیگم یا کاشف کو کوسا نہیں، بس اس نے اپنا مقدمہ، اپنی بے بسی، اپنی تذلیل اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے عادل منصف کے قدموں میں رکھ دی۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میرا کوئی نہیں۔ آج مجھے میرے غریب ہونے کی سزا دے دی گئی ہے، مجھے میری بے بسی پر ذلیل و رسوا کیا گیا ہے۔ میں اپنا فیصلہ تیرے دربار میں چھوڑتی ہوں، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا منصف ہے، تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے گرد باہوں کا حصار باندھا، اپنے آنسو پہنچے اور ایک آخری بار اس حویلی کی اونچی اور مغرور دیواروں کو دیکھا جن پر اب اسے رتی بھر بھی حسرت نہیں تھی۔ اس رات اس حویلی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت یہ زبیدہ بیگم کی اپنی تباہی کا آغاز تھا، جس کی بنیاد اس نے اپنے ہی ہاتھوں، اپنے غرور اور تکبر کے بل بوتے پر رکھی تھی۔ قدرت کا وہ پہیہ جو بہت خاموشی سے لیکن پوری درستگی کے ساتھ گھومتا ہے، اس رات اپنی حرکت میں آ چکا تھا۔ عائشہ نے اس سنسان سڑک پر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، کل کا سورج اس کے لیے کون سی نئی آزمائش لے کر آئے گا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی پر اسرار طاقت اور سکون اترنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سکون جو صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنا ہر دکھ، اپنا ہر غم اور اپنی ہر شکایت دنیا والوں کی بجائے صرف اپنے خالق کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اب اس کا سفر پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف تھا، ایک ایسے رستے پر جس کی منزل پر اسے خود کو ثابت کرنا تھا اور قدرت کو اپنا انصاف کرنا تھا۔ اس رات کی تاریکی میں ایک عورت جس کی روح کو زخموں سے چھلنی کیا گیا تھا، اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ چلتی گئی یہاں تک کہ وہ رات کی اس گہری سیاہی میں کہیں گم ہو گئی۔ لیکن اس کی وہ خاموش آہ اس حویلی کے در و دیوار میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی، جو آنے والے وقتوں میں مکافات عمل کا ایک ایسا خوفناک طوفان بن کر لوٹنے والی تھی، جس کا زبیدہ بیگم اور کاشف نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے رخصت کیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹی، اب یہی تمہارا گھر ہے اور اب اس گھر سے ہی اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ وہ معاشرہ کتنا ظالم ہے، جہاں بیٹیوں کو گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ جہیز کی لالچ کی تسکین کے لیے بیاہا جاتا ہے۔ عائشہ کو اس رات سڑک کی ہر ٹھوکر میں اپنی ماں کی بے بسی اور باپ کا وہ جھکا ہوا سر یاد آ رہا تھا، جو اس کے سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ اس ذلت کے احساس نے عائشہ کے اندر کے ڈر کو مار دیا تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی جو تانوں پر کانپ جاتی تھی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، نہ گلی کے کتوں کے بھونکنے سے۔ اسے بس یہ سوچ کر ایک عجیب سی طمانینت مل رہی تھی کہ اب اسے زبیدہ بیگم کے وہ زہریلے بول نہیں سننے پڑیں گے۔ وہ ایک بے حس اور
سن ہو چکے ذہن کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں چھالے پڑ رہے تھے، لیکن درد کا احساس اس کی روح کے گھاؤ کے سامنے بالکل ہیج تھا، اور اسی درد کی شدت نے اس کے اندر ایک ایسا بیج بو دیا تھا جو برسوں بعد ایک تن آور درخت بن کر دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ وہ چلتی رہی، رات بھر چلتی رہی، اس یقین کے ساتھ کہ رات کتنی ہی کالی اور طویل کیوں نہ ہو، اسے بالآخر ایک روشن صبح کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور عائشہ کی زندگی کی یہ کالی رات اب اس کی ایک نئی، مضبوط اور خود مختار صبح کی نوید بننے جا رہی تھی۔ بس اسے اس اندھیرے کو پار کرنا تھا، اور اس نے اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر اندھیرے کا سینہ چیرتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ قدم اب رکنے والے نہیں تھے، کیونکہ طلاق اور دربدری نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچے وہ پھر دنیا کا سب سے نڈر انسان بن جاتا ہے۔ اور عائشہ اس سرد رات میں وہی نڈر عورت بن چکی تھی۔ وقت ایک ایسا بے رحم، خاموش اور ناقابل تصغیر شکاری ہے جو اپنے شکار کو اس وقت دبوچتا ہے جب اسے اپنی طاقت اور بقا کا سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ 20 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے میں گزر چکا تھا، لیکن ان 20 سالوں نے زبیدہ بیگم کی اس عالی شان حویلی اور اس کے اندر بسنے والے مغرور وجود کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو خزاں کے بے رحم جھکڑ کسی سرسبز درخت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ زبیدہ بیگم جس کی ایک گرجدار آواز سے پورے گھر کے در و دیوار لرز اٹھتے تھے، جس کی آنکھوں کے ایک اشارے پر نوکروں کی قطاریں لگ جاتی تھیں، اور جس کی انا کے سامنے انسان تو کیا، رشتے، احساسات اور جذبات تک کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج وہ وقت کے صفاق پہیے تلے کچل کر ایک بے بس، لاچار اور لرزتی ہوئی بوڑھی ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ جلد جسے وہ دنیا کے مہنگے ترین غازوں اور کریموں سے چمکائے رکھتی تھی، اب گہری بدنما جھریوں کا ایک ایسا نقشہ بن چکی تھی جس پر اس کے تکبر کے انجام کی داستان لکھی ہوئی تھی، اور اس کی وہ سیدھی اور تن کر چلنے والی کمر اب کمان کی طرح جھک چکی تھی، اور اس کے وہ ہاتھ جنہوں نے کبھی ایک معصوم اور غریب بہو کو آدھی رات کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اب ریشے کی بیماری کے باعث سبب ہر وقت کامتے رہتے تھے۔ مقافات عمل کا قانون بہت پر اسرار ہے، یہ فوری طور پر حرکت میں نہیں آتا ہے، یہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اسے اس کے غرور کی آخری حد تک جانے دیتا ہے، اور پھر جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ خدا بن چکا ہے تو قدرت اپنا کوڑا برساتی ہے۔ زبیدہ بیگم پر قدرت کا پہلا کوڑا اس کے اسی اکلوتے اور فرما بردار بیٹے کاشف کی صورت میں پڑا تھا، جس کی نام نہاد محبت اور تابع داری پر اسے سب سے زیادہ غرور تھا۔ کاشف نے عائشہ کو نکالنے کے بعد اپنی ماں کی پسند سے ایک انتہائی امیر اور با اثر گھرانے کی لڑکی سے شادی تو کر لی، لیکن وہ لڑکی عائشہ کی طرح صابر اور بے زبان نہیں تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی کاشف پر ایسا جادو کیا کہ کاشف، جو اپنی ماں کا ذہنی غلام تھا، اب اپنی نئی بیوی کا غلام بن گیا۔ اس نئی بہو نے زبیدہ بیگم کی وہ درگت بنائی کہ زبیدہ بیگم کو اپنے ہی گھر میں ایک مہمان کی سی حیثیت مل گئی۔ وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی، لیکن کاشف کی زبان اپنی نئی بیوی کے سامنے ویسے ہی گنگ رہی جیسے وہ عائشہ پر ہونے والے ظلم کے وقت گنگ رہتی تھی۔ قدرت نے کاشف کی اسی بزدلی کو اس کا انجام بنا دیا، اور پھر ایک دن ایک خوفناک کار حادثے میں کاشف کی اچانک موت نے زبیدہ بیگم کی کمر مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی۔ کاشف کی موت کے بعد اس کی تیز ترار بیوی نے جائیداد کا اپنا حصہ سمیٹا اور حویلی بیچ کر اپنے میکے چلی گئی، اور زبیدہ بیگم کو اس کے حال پر تنہا چھوڑ گئی۔ زبیدہ بیگم جو کبھی اس حویلی کی بلا شرکت غیر مالکہ تھیں،
اب اپنے ہی گھر سے بے دخل ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بینک بیلنس تو تھا، لیکن وہ چھت چھن چکی تھی جس پر اسے غرور تھا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں زبیدہ بیگم کو اپنی سگی بیٹی ثنا اور داماد فہد کا خیال آیا۔ ثنا وہی بیٹی تھی جس کی شادی پر زبیدہ بیگم نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، جسے اس نے سکھایا تھا کہ ساس اور نندوں کو کیسے جوتے کی نوک پر رکھنا ہے۔ اب وہی بیٹی اپنی ماں کی آخری امید تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنا سارا بچا کھچا سرمایا اور زیورات سمیٹے اور اپنی بیٹی کے گھر پناہ لینے پہنچ گئی۔ شروع کے چند مہینے تو ثنا اور فہد نے زبیدہ بیگم کی خوب آؤ بھگت کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس بڑھیا کے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے کا کیش اور زیورات موجود ہیں۔ فہد ایک انتہائی شاطر، لالچی اور میٹھی چھری قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی ساس کی نفسیاتی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیدہ بیگم اس وقت شدید نفسیاتی تنہائی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اسے محبت سے زیادہ اس احساس کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں کوئی اس کا اپنا ہے جو اس کا سہارا بن سکتا ہے۔ فہد نے بالکل وہی نفسیاتی کھیل کھیلا۔ وہ ہر روز زبیدہ بیگم کے پاس بیٹھتا، اس کے پیر دباتا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس گھر کی مالکہ ہے۔ ثنا بھی اپنی ماں کے گرد ایسے گھومتی جیسے وہ اس کے لیے کوئی دیوی ہو۔ زبیدہ بیگم جو زندگی بھر دوسروں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کا احتسال کرتی چلی آئی تھی، اپنے ہی داماد اور بیٹی کے بچھائے ہوئے اس میٹھے مگر زہریلے جال میں بری طرح پھنس گئی۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کی نفسیات ایک بچے کی طرح ہو جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتا ہے اور جھوٹی محبت کو بھی سچی سمجھ کر اپنا سب کچھ لٹا دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک دن فہد نے انتہائی مکاری اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر زبیدہ بیگم سے کہا کہ امی جان، آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ کے پاس اتنا سارا کیش اور زیور ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چوری چکاری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ آپ ایسا کریں، یہ سب میرے اور ثنا کے نام کر دیں، ہم اسے ایک اچھے منافع بخش کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ سب کچھ آپ کی اکلوتی بیٹی کا ہی تو ہے، ہمارے نام ہونے سے کم از کم قانونی طور پر یہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کی زندگی تو ویسے ہی ہمارے ساتھ گزرنی ہے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں پر اس وقت بیٹی اور داماد کی محبت کا ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کی گہرائی اور اس کے پیچھے چھپی سازش کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے ان تمام قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے اور اپنا سارا سرمایہ، بینک کا پیسہ، زیورات، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی زمین بھی جو اس کے نام تھی، سب کچھ فہد اور ثنا کے نام پر منتقل کر دیا۔ دستخط کرنے کے فوراً بعد گویا اس گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ جس دن وہ آخری کاغذ رجسٹر ہوا، اسی شام ثنا کے چہرے کا رنگ اور فہد کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ زبیدہ بیگم اب اس گھر میں ایک مہمان ذی وقار نہیں بلکہ ایک بوجھ، ایک فالتو اور نکارہ شے بن چکی ہے۔ جیسے ہی زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے دولت کی وہ رسی چھوٹی جس کے سہارے وہ ساری زندگی دوسروں کی گردنیں کستی چلی آئی تھی، اس کا اپنا گلا گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن ثنا نے صفائی کا بہانہ بنا کر زبیدہ بیگم کا سامان اس خوبصورت اور ہوادار گیسٹ روم سے نکلوا کر گھر کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سیلن زدہ اور تاریک سرون کوارٹر میں رکھوا دیا۔ زبیدہ بیگم نے جب اس پر احتجاج کیا تو ثنا کی وہ زبان جو کل تک شہد اگلتی تھی آج شعلے برسانے لگی۔ دیکھیں امی، اب آپ کی وہ عمر نہیں رہی کہ آپ کو بڑوں کی کمروں کی ضرورت ہو، ہمیں وہ کمرہ بچوں کے لیے چاہیے، آپ کو تو بس ایک کونے میں رہ کر اللہ اللہ کرنا ہے، تو وہ آپ اس چھوٹے سے کمرے میں بھی کر سکتی ہیں۔
اور ویسے بھی ہم نے آپ کا کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ کو 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں، یہی کیا کم ہے؟ یہ الفاظ زبیدہ بیگم کے سینے میں کسی برچھی کی طرح اترے۔ اسے ایک دم سے خیال آ گیا کہ بالکل یہی الفاظ اس نے آج سے 20 سال پہلے عائشہ کو کہے تھے، جب اس نے عائشہ کو گھر کے سب سے چھوٹے اور گھٹن زدہ کمرے میں شفٹ کیا تھا۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، اور وہ بھی اس قدر بے رحمی اور درستی کے ساتھ کہ زبیدہ بیگم کا دل و دماغ معاف ہونے لگا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ثنا اور فہد کا رویہ مزید وحشیانہ ہوتا چلا گیا۔ زبیدہ بیگم کو اب وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا، کبھی رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی اس کے آگے پھینک دی جاتی تو کبھی سالن میں اتنا زیادہ نمک مرچ ہوتا کہ وہ کھا ہی نہ پاتی۔ اگر وہ کبھی بیماری یا درد کی شکایت کرتی تو فہد طنزیہ ہنس کر کہتا، بڑھیا کی ڈرامے بازیاں شروع ہو گئی ہیں، ابے اس عمر میں تو قبر میں ٹانگیں لٹکائی بیٹھی ہے، کون سی دوائی تجھے جوان کر دے گی؟ چپ چاپ پڑی رہ اور ہمارا دماغ مت کھا۔ زبیدہ بیگم رات بھر اس تاریک اور سیلن زدہ کوارٹر میں روتی رہتی۔ اس کے جوڑوں میں درد کی شدت سے جان نکلتی تھی، لیکن اسے کوئی 1 گلاس پانی دینے والا نہیں تھا۔ وہ خود باتھ روم تک جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور بدبودار ہو چکے تھے، اور وہ عورت جو کبھی دن میں 3 بار ریشم کے کپڑے بدلتی تھی، آج اپنے ہی جسم کی بدبو سے کراہت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نفسیاتی حالت اب بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اسے ہر وقت اپنے کانوں میں عائشہ کی وہ سسکیاں سنائی دیتیں جو اس نے کبھی اس غریب لڑکی کی ذلت کا تماشا دیکھتے ہوئے سنی تھی۔ اسے اپنے ہی وہ کہکہے یاد آتے جو اس نے عائشہ کو گھر سے نکالتے وقت لگائے تھے۔ ایک ایک منظر، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اس کے دل و دماغ کے پردے پر کسی ہولناک فلم کی طرح چلتا تھا، اور یہ احساس اس کے لیے جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ خوفناک تھا کہ یہ سب اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قدرت اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جس مٹی سے نفرت اور تکبر کا بت تراشا تھا، آج وہی بت اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا گلا دبا رہا ہے۔ پھر وہ منحوس رات آ گئی جس نے زبیدہ بیگم کی رہی سہی عزت نفس کا بھی جنازہ نکال دیا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور ہوائیں سرد اور خنک ہو گئی تھیں۔ رات کے کوئی 11 بجے ہوں گے جب فہد اچانک زبیدہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چوری اور بے رحمی تھی۔ اس نے زبیدہ بیگم سے کہا، امی اٹھیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے ایک بہت بڑے ہسپتال میں ایک ماہر ڈاکٹر سے آپ کا وقت لیا ہے۔ ہم آپ کا مکمل چیک اپ کروانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی یہ روز روز کی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ زبیدہ بیگم جو بیماری اور کمزوری سے نڈھال تھیں، اس اچانک ہمدردی پر حیران تو ہوئیں، لیکن اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے لگا کہ شاید واقعی ان کے دل میں کچھ رحم سا آ گیا ہے۔ ثنا نے اسے ایک پرانی سی شال اڑا دی، لیکن اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ اس کی نظروں کا یہ گریز زبیدہ بیگم کو اندر تک کھا گیا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب اس نے عائشہ کو نکالا تھا تو کاشف نے بھی بالکل اسی طرح سے نظریں چرائی تھی۔ فہد نے زبیدہ بیگم کو بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ گاڑی کا سفر طویل اور خاموش تھا۔ فہد نے گاڑی کا ہیٹر بھی آن نہیں کیا تھا، اور زبیدہ بیگم سردی سے پچھلی سیٹ پر سکڑی کانپ رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی شہر کی آبادی سے دور سنسان اور تاریک سڑکوں پر جا رہی تھی، زبیدہ بیگم کے دل میں ایک انجانہ اور خوفناک وسوسہ سر اٹھانے لگا تھا۔ یہ راستہ کسی ہسپتال کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، فہد بیٹا،
یہ ہسپتال کتنا دور ہے؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کے چہرے کی سختی اور جبڑے کی اکڑاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک سنسان علاقے میں ایک انتہائی خستہ حال، تاریک اور بھوت بنگلے جیسی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ اس عمارت کے باہر ایک ٹوٹا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر مدھم الفاظ میں بے سہارا اولڈ ایج ہوم لکھا تھا۔ زبیدہ بیگم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ فہد تیزی سے گاڑی سے اترا، پچھلا دروازہ کھولا اور اس نے وہی کیا جو اس کی ساس نے 20 سال پہلے ایک غریب لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے زبیدہ بیگم کو سختی سے بازو سے پکڑا اور زوردار دھکا دے کر گاڑی سے باہر سڑک پر گرا دیا۔ زبیدہ بیگم سڑک کی اس کھردری اور ٹھنڈی تار کول پر گری۔ اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فہد کی پینٹ کا پائچہ پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، فہد، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑو۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں پڑا رہنے دو۔ میں تم سے کبھی روٹی نہیں مانگوں گی، میں جھوٹا کھا پی لوں گی، لیکن مجھے اس لاوارث خانے میں مت چھوڑو۔ ثنا کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ۔ لیکن فہد نے پوری طاقت سے اسے لات ماری، اپنا پانچا چھڑایا اور درندگی سے بولا، بکواس بند کر بڑھیا، تو نے ہماری زندگی عذاب کر رکھی ہے، اب تیری یہ کھانسی اور بیماری ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب اسی لاوارث خانے کے لائق ہے، تیری بیٹی کو بھی تجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ جا کر تجھے یہاں پھینکوں، اب مرنے تک یہیں سڑتی گلتی رہنا۔ یہ کہہ کر فہد نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی دھاتی آواز نے اس رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ ابھری اور وہ تیزی سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ زبیدہ بیگم اس سرد، تاریک اور سنسان سڑک پر اکیلی پڑی تھی۔ رات کا اندھیرا بالکل ویسا ہی تھا، سردی کی شدت بالکل ویسی ہی تھی، اور بے بسی کا عالم بالکل ویسا ہی تھا جیسے آج سے 20 سال پہلے عائشہ کا تھا۔ زبیدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے وقت نے ایک پورا دائرہ مکمل کر لیا ہو، اور وہ اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں اس نے عائشہ کو لا کر کھڑا کیا تھا۔ اس کے کانوں میں اچانک وہی زوردار دھاتی آواز گونجنے لگی جو اس رات اس کے حویلی کے گیٹ بند ہونے پر پیدا ہوئی تھی۔ اسے اپنا وہ کہکہا یاد آ گیا، اور آج اس اندھیرے میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہکہا چاروں طرف سے گونج کر اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔ اس کی اپنی بیٹی، اس کا اپنا خون، جس کے لیے اس نے دنیا بھر کی دولت اکٹھی کی تھی، آج اسی نے اسے ایک کوڑے کی کرکٹ کی طرح سڑکوں پر پھینک دیا تھا۔ زبیدہ بیگم کا دل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے مٹھی میں پکڑ کر زور سے نچوڑ دیا ہو۔ یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، یہ ایک خوفناک نفسیاتی شکست تھی جس نے اس کی روح کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن اس کی ضرب بہت گہری اور کاری ہوتی ہے۔ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے مٹی اور دھول میں لتھڑی در سے کراتی ہوئی اولڈ ہوم کہ اس زنگ آلود گیٹ کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بقیہ زندگی کا نیا اور آخری جہنم تھا۔ قدرت نے پورا انصاف کیا تھا۔ تکبر کی وہ عمارت جو اس نے کی بقیہ زندگی کا نیا اور آخری جہنم تھا، قدرت نے انصاف کیا۔ تکبر کی وہ عمارت جو اس نے ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر کھڑی کی تھی، آج اس کے اپنے ہی وجود پر گر کر اسے مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر چکی تھی۔ اس ٹھنڈی سڑک پر پڑی لاٹھی کے سہارے کے بغیر ہلنے جلنے سے بھی قاصر زبیدہ بیگم کو پہلی بار اپنی ہستی کی اوقات کا اندازہ ہوا تھا کہ انسان کتنا حقیر
کتنا کمزور اور کتنا بے بس ہے، اور جب وہ خدا کی زمین پر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام اسی تنہائی، تاریکی اور ذلت کی صورت میں نکلتا ہے جس میں آج وہ غرق تھی۔ یہ رات صرف ایک رات نہیں تھی، یہ زبیدہ بیگم کی روح پر لگنے والا وہ دائمی عذاب تھا جس کی آگ نے اس کے وجود کو راکھ کر دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے کوئی معجزہ ہی اس جہنم سے نکال سکتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے اعمال کے باعث کسی معجزے کی حقدار نہیں تھی۔ سڑک کی تاریکی اسے نگھر رہی تھی اور اس کی آخری سسکی بھی اس بے رحم رات کی خاموشی میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہیں زمین پر رینگتے ہوئے اس نے اولڈ ہوم کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی بھی جان باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے سر زمین پر رکھ دیا اور موت کی دعائیں مانگنے لگی، لیکن مکافات عمل کے اس دردناک باب میں ابھی ایک اور صفحہ باقی تھا، ایک ایسا صفحہ جس پر اس کی سب سے بڑی شرمندگی لکھی جانی تھی۔ اس سرد اور بے رحم رات کے بعد زبیدہ بیگم کی زندگی اس اولڈ ہوم کے تاریک، بدبودار اور خستہ حال کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہاں کی دیواریں سیلن اور مایوسیوں سے رستی تھی، بستر پر بچھی چادریں میل سے اٹی ہوئی تھیں، اور فضا میں دوائیوں، فینائل اور موت کی ایک عجیب سی ملی جلی بو ہر وقت بسی رہتی تھی۔ اولڈ ہوم کا عملہ روکھا اور بے حس تھا، جو ان بوڑھے اور لاوارث لوگوں کے ساتھ کسی زندہ لاش کے جیسا سلوک کرتا تھا۔ زبیدہ بیگم، جس نے اپنی پوری زندگی ایک ملکہ کی طرح ریشم کے گدوں اور مخمل کے پردوں میں گزاری تھی، اب اس جہنم جیسی جگہ پر ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہو چکی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے اور ہر گزرتا دن اس کے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا، اور اولڈ ہوم کا سوکھا اور بے ذائقہ کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ لیکن بھوک کی شدت سے اسے وہ نوالہ چبانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب دوسرے کمروں سے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی کراہیں اور سسکیاں ابھرتیں تو زبیدہ بیگم کو محسوس ہوتا جیسے یہ آوازیں ان تمام لوگوں کی ہیں جن کا حق اس نے مارا تھا، جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ عائشہ کی آواز سنائی دیتی، وہ سسکیاں جو اس نے 20 سال پہلے اس حویلی میں سنی تھی۔ وہ راتیں جاگ کر گزارتی تھی، اس خوف سے کہ اگر اس نے آنکھیں بند کیں تو اس کا ماضی اسے نگل لے گا۔ یہ وہ بدترین نفسیاتی کیفیت تھی جسے جیل آف دا مائنڈ کہتے ہیں، جہاں انسان کی اپنی ہی یادیں اس کی سب سے بڑی اذیت بن جاتی ہیں۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے موت کی دعائیں مانگتی، لیکن موت بھی شاید اس کے لیے اتنی جلدی نہیں لکھی گئی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا تھا جب زبیدہ بیگم کی رہی سہی جسمانی طاقت نے بھی جواب دے دیا۔ سردیوں کی شدت اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اسے شدید قسم کا نمونیا اور سینے کا انفیکشن ہو گیا، اور اس کا پورا جسم تیز بخار سے تپنے لگا، سانس لینا دشوار ہو گیا اور وہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑ گئی۔ کھانسی کے شدید دورے پڑتے تو اسے لگتا کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ اولڈ ہوم کے عملے نے اسے چند معمولی گولیاں دے کر اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک روزمرہ کا معمول تھا۔ کوئی مر بھی جاتا تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ اس کی نبض ڈوبنے لگی، اس کی آنکھیں الٹنے لگیں اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ یہ اس کی آخری رات محسوس ہو رہی تھی، اس نیم غنودگی اور موت کی کشمکش کے عالم میں، جب اسے فرشتہ اجل اپنے سرہانے کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک روشنی سی اندر داخل ہوئی اور کسی نے تیزی سے اس کی نبض تھامی۔ یہ اولڈ ہوم کی نئی اور انتہائی قابل چیف میڈیکل افیسر ڈاکٹر تھیں۔
وہ ایک فرشتہ صفت اور مہربان عورت تھیں جو ہفتے میں 2 دن رضاکانہ قرآن طور پر اس اولڈ ہوم کے لاوارث مریضوں کا مفت علاج کرنے آتی تھی۔ ڈاکٹر نے زبیدہ بیگم کی تشویشناک حالت دیکھتے ہی فوراً نرسوں کو بلایا، اسے آکسیجن لگائی، ہنگامی طور پر اینٹی بایوٹک کے انجیکشنز دیے اور ڈرپ لگائی۔ اس رات وہ ڈاکٹر اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ پوری رات زبیدہ بیگم کے سرہانے کرسی پر بیٹھی رہی۔ وہ بار بار اس کا بخار چیک کرتی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اور اس کے کامتے ہوئے خشک ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام کر انہیں سہلاتی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے۔ زبیدہ بیگم جو بے ہوشی کے عالم میں تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ٹھنڈے اور نرم چشمے کا پانی اس کی جلتی ہوئی روح کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ مہربان لمس اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زبیدہ بیگم کا بخار ٹوٹنے لگا، اس کے سینے کی جکڑن کم ہوئی اور اس کی سانس بحال ہونا شروع ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد جب زبیدہ بیگم نے آہستہ آہستہ اپنی تھکی ہوئی اور بوجھل آنکھیں کھولی تو اس کی دھندلی نظروں کے سامنے ایک چہرہ برا، ایک پرسکون، شفیق اور نورانی چہرہ، جس کے گرد ایک سفید لیب کوٹ لپٹا ہوا تھا اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ اور وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا نور جو صرف سچے اور پاکیزہ دلوں میں پایا جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان خشک تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور انتہائی نرمی سے بولی، آرام کریں اماں جی، اب آپ خطرے سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ زبیدہ بیگم پانی پی کر ذرا سنبھلی اور اس نے دوبارہ ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کے دل و دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، اس کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے کے نقوش پر جم گئیں۔ وہ آنکھیں، وہ لہجہ، وہ مسکراہٹ، یہ سب اسے کسی بہت پرانے لیکن انتہائی جانے پہچانے چہرے کی یاد دلا رہے تھے۔ جیسے جیسے اس کی نظریں صاف ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ نہیں نہیں، یہ ایک وہم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ زبیدہ بیگم کے ہاتھ پر رکھا تو زبیدہ بیگم کا پورا وجود جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ وہ ڈاکٹر جس نے رات بھر جاگ کر اس کی جان بچائی تھی، جس نے اس کے غلیظ کپڑوں اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عائشہ تھی، وہی غریب، لاچار اور بے بس عائشہ، جسے زبیدہ بیگم نے 20 سال پہلے انتہائی ذلت اور بے دردی سے آدھی رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ عائشہ جسے اس نے طلاق دلوا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے گھر کی نوکرانی تھی، آج ایک کامیاب، معزز اور نامور لیڈی ڈاکٹر بن چکی تھی۔ زبیدہ بیگم کا دل و دماغ جیسے معاف ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں برف کا پانی انڈیل دیا ہو۔ اسے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا گلا گھٹنے لگا، شرم، ندامت، خوف اور پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر برپا ہوا جس نے اس کی روح کو تار تار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مر جائے، لیکن اس وقت موت بھی اس کے لیے ایک آسانی ہوتی اور قدرت نے اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مکافات عمل کا یہ آخری اور سب سے خوفناک وار تھا۔ قدرت نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کی زندگی اس انسان کی محتاج ہو گئی تھی جس کی زندگی اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا، ایسے آنسو جو دکھ کے نہیں بلکہ شدید ترین شرمندگی کے تھے۔ اس نے اپنے کامتے، کمزور
اور سوکھے ہوئے ہاتھوں سے عائشہ کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے اپنے ہی ہاتھوں کی نجاست کا احساس کر کے اس نے ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور ہچکیوں کے درمیان بامشکل اس کے منہ سے نکلا، عائشہ، تو تم وہی ہو نا، میری عائشہ۔ عائشہ کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی انتقام نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ان میں ایک گہری اور پرسکون معافی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زبیدہ بیگم کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا، اسے سختی سے تھاما اور انتہائی نرم لہجے میں بولی، جی جی، میں وہی عائشہ ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اب سب ٹھیک ہے۔ زبیدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا چاہتی تھی، وہ اپنی زبان کاٹنا چاہتی تھی جس سے اس نے عائشہ کو گالیاں دی تھیں۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم عورت ہوں، میں نے تمہارے ساتھ درندگی کی اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی سزا دی۔ میرے اپنے خون نے مجھے سڑک پر پھینک دیا، مجھے کوڑے کی طرح اس جگہ پر لا کر پھینک دیا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم میری خدمت کرو، مجھے مر جانے دو، میں تمہارے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، اماں جی، جو گزر گیا وہ اللہ کی رضا تھی، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اگر آپ مجھے اس رات نہ نکالتے تو شاید میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پاتی، میں کبھی بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر نہ بن پاتی۔ آپ نے مجھے دھکا دیا تو میں سنبھل گئی اور میں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کا مجھ پر اب کوئی بھی قرض نہیں ہے، آپ اب میری مریضہ ہیں اور ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض سب سے اہم ہوتا ہے۔ عائشہ کے یہ الفاظ زبیدہ بیگم کے سینے میں تیر بن کر اترے۔ اگر عائشہ اس پر چیختی چلاتی، اسے تانے دیتی کہ دیکھا میرا کیا بگاڑ لیا تم نے، تو شاید زبیدہ بیگم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن عائشہ کا یہ ظرف، اس کا یہ درگزر اور اس کی یہ معافی زبیدہ بیگم کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ انسان کا سب سے بڑا اور بھیانک انتقام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دیں، بلکہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ وہ خود کو اتنا کامیاب اور اعلیٰ ظرف بنا لے کہ دشمن اپنی ہی نظروں میں گر کر مر کھپ جائے۔ عائشہ نے بالکل یہی کیا تھا۔ اس نے زبیدہ بیگم کو جسمانی موت نہیں دی تھی، بلکہ اپنی معافی سے اس کی انا، اس کے غرور اور اس کے تکبر کو وہ موت دی تھی جو جسمانی موت سے 1000 گنا زیادہ دردناک تھی۔ زبیدہ بیگم روتی رہی، عائشہ کے ہاتھ چومتی رہی اور اس سے معافی مانگتی رہی۔ عائشہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس دن کے بعد عائشہ نے زبیدہ بیگم کے علاج کا ایک ماں کی طرح کیا۔ اس نے زبیدہ بیگم کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کروا دیا، اس کی تمام ضروریات پوری کی، لیکن زبیدہ بیگم کی روح پر جو بوجھ پڑ چکا تھا وہ کبھی ہلکا نہیں ہو سکا۔ وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس کی زندگی باقی اس پچھتاوے کے ساتھ گزری کہ اس نے جس ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا اسی نے اس کی جان بچائی۔ مکافات عمل کا قانون اس طرح سے کام کرتا ہے، یہ انسان کو اس کے اعمال کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو ظالم کی ہر طاقت خاک میں مل جاتی ہے اور مظلوم کی ہر آہ ایک معجزہ بن کر ابھرتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔